وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ البقرہ۔ موت ایک شدید صدمہ ہے جو انسان کو اچانک پہنچتا ہے۔ ایک بوڑھے رشتہ دار کی موت کے صدمہ کو قبول کرنا انسان کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے، مگر جب ایک جوان موت کا صدمہ بہت شدید اور بھاری ہے، تب انسان اپنی نادانی اور اپنے دکھ کی کیفیت میں کہہ اٹھتا ہے کہ ایسے جوان کو لے جانے سے پہلے اے موت تجھے موت کیوں نہ آ گئی۔ دنیا کی روایت اور ریت ہے کہ اولاد اپنے والدین کا جنازہ اٹھاتی ہے، لیکن اولاد کا جنازہ اٹھانا کس قدر مشکل ہے اس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا۔ عام انسانوں کا تو ذکر ہی کیا، اس مشکل مرحلہ پر نبیوں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ مسجد نبوی میں کسی نے آ کر بتایا کہ بیٹے کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بھاگتے ہوئے گھر پہنچے۔ لگتا تھا کہ بیٹے کو باپ کا ہی انتظار تھا۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر آخری ہچکی لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور ایک باپ بھی۔ روایات میں ہے کہ اس موقع پر آپ کی رنجیدگی دیکھنے والی تھی۔ نماز جنازہ خود پڑھائی لیکن تدفین کے لیے قبر میں نہیں اترے، حالانکہ کسی بھی مسلمان کی موت کی صورت میں اس کو لحد میں اتارنا آپ کا معمول تھا۔ قبر کے کنارے بیٹھے تھے، فرمانے لگے ابراہیم بڑا دکھ دے کر جا رہے ہو، تمہیں پتہ تھا کہ تمہارا باپ بوڑھا ہے، اس کا بھی خیال نہیں کیا، چلو کوئی بات نہیں تم پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ سو ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے ہی اپنے رب قدیر سے جا ملے۔ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا یہ دکھ کیا ہے اسے کوئی نہیں جان سکتا، خدا دشمن کو بھی ایسا اندازہ نہ کروائے۔ روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام حضرت حسین ابن علی کی کمر میں خم آ گیا تھا جب انہوں نے 18 سالہ علی اکبر کا جسم مبارک اٹھا کر کاندھے پر رکھا۔ بقول شاعر مرتے تھے جس لخت جگر پہ پل پل اختر، کاندھے پہ اس کو اٹھاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی مصیبت اور صدمہ کے وقت اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قربت کا انعام پاؤ گے۔ احادیث میں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہوگا؟ وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال میں نے یہ دعا کہہ لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں مجھے رسولاً صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ حضرت ابو سلمہ جو حضرت ابو سلمہ سے بہت بہتر تھے۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا، جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں کسی کو نہیں دی گئی، اور وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لخت جگر مرزا مبارک احمد کی وفات پر فرمایا، میں تو اس سے بڑا خوش ہوں کہ خدا کی بات پوری ہوئی۔ گھر کے آدمی اس کی بیماری میں بعض اوقات بہت گھبرا جاتے تھے۔ میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ آخر نتیجہ موت ہی ہونا ہے یا کچھ اور۔ مجھے بڑی خوشی اس بات کی بھی ہے کہ میری بیوی کے منہ سے بھی سب سے پہلا کلمہ جو نکلا ہے وہ یہی تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی جزا فضا نہیں کی۔ انسان جب کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنا تصرف رکھتا ہے، مگر جب خدا کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے اس میں انسان کے تصرف کا دخل نہیں ہوتا۔ انسان خدا کے امتحان میں بہت جلدی ترقی کر لیتا ہے اور وہ مدارج حاصل کر لیتا ہے جو اپنی کوشش اور محنت سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے ادعونی استجب لکم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بشارت نہیں دی، مگر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ والی آیت میں بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں، اور فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ غرض یہی طریق ہے جس سے انسان خدا کو راضی کر سکتا ہے، نہیں تو اگر خدا کے ساتھ شریک بن جاوے اور اپنی مرضی کے مطابق اسے چلانا چاہے تو یہ ایک خطرناک راستہ ہوگا جس کا انجام ہلاکت ہے۔ ہماری جماعت کو منتظر رہنا چاہیے کہ اگر کوئی ترقی کا ایسا موقع آ جاوے تو اس کو خوشی سے قبول کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، جگر کا ٹکڑا مبارک احمد جو پاک شکل اور پاک خو تھا، وہ آج ہم سے جدا ہے ہمارے دل کو حزیں بنا کر۔ کہا کہ آئی ہے نیند مجھ کو، یہی تھا آخر کا قول، لیکن کچھ ایسے سوئے کہ پھر نہ جاگے، تھکے بھی ہم پھر جگا جگا کر۔ برستے 8 اور کچھ مہینے کہ جب خدا نے اسے بلایا، بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پر اے دل تجھا فدا کر۔ یہ دنیاوی زندگی تو عارضی ہے، ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پھر کسی اور کو ہمیشگی کی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔
اور ہم نے کسی بشر کو تجھ سے پہلے ہمیش کی عطا نہیں کی، بس اگر تو مر جائے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعہ سخت آزمائیں گے اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے مفر ممکن نہیں۔ ہر جان نے فنا ہونا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا شہنشاہ، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، موت سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی موت پیدا ہو جاتی ہے، جو اپنے وقت پر اسے آ لیتی ہے۔ انسانوں کے احساسات و حالات سے موت کو کچھ سروکار نہیں۔ موت کسی میں فرق نہیں کرتی اور بلا تفریق ہلاک کرتی ہے۔ بچوں کو یتیم کرتی ہے، عورتوں کو بیوہ بناتی ہے، بستیوں کو اجاڑتی ہے، منظم جماعتوں کو پراگندہ کر دیتی ہے۔ پھولوں کی سیج پر کوئی ہو یا کانٹوں کے بستر پر، موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت امیدوں پر پانی پھیرتی ہے، ظالموں اور کافروں کو جہنم رسید کرتی ہے اور مومنین کو جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دیتی ہے۔ بڑے بڑے ترم خان موت کے ہاتھوں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ جب اذن الہی ہوتا ہے تو موت تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی ہلاکت کو مسلط کر دیتی ہے۔ موت کے ساتھ ہی انسان کی اعمال کی قوت بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اسے نہ نیکی کی توفیق رہتی ہے نہ بدی کی توفیق رہتی ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، شاید کہ میں اچھے کام کروں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک روک حائل رہے گی اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن ہی تم اپنے بھرپور اجر دیے جاؤ گے۔ پس جو آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کی عارضی منفعت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آل عمران۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، مگر کامیاب موت وہی ہے جو ایسی حالت میں ہو کہ انسان کا رب اس سے راضی ہو۔ اور فرمایا، دنیا کو چھوڑنے کا غم نہ کرو کہ یہ دنیا تو تمہاری ہے ہی نہیں تھی۔ تمام دنیاوی چیزوں سے جن سے انسان لذات پاتا ہے، ان سب کو ایک دن اچانک چھوڑ کر جانا پڑ سکتا ہے، تو ایسی بے ثبات دنیاوی زندگی سے دل کو کیوں لگانا۔ فرمایا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کے لیے تباً پسند کی جانے والی چیزوں کی، یعنی عورتوں کی اور اولاد کی، اور ڈھیروں ڈھیر سونے چاندی کی، اور امتیازی نشان کے ساتھ داغے ہوئے گھوڑوں کی، اور مویشیوں اور کھیتوں کی محبت خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بہتر لوٹنے کی جگہ ہے۔ آل عمران۔ یہ سب عارضی فخر کا سامان ہے، اور اسے دھوکہ اس لیے کہا گیا ہے
کہ انسان ان لذات کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز ذرائع اختیار کرتا، اور جب ان لذات کو حاصل کر لیتا ہے تو جانتے بوجھتے ہوئے اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ عارضی لذات ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ انسان اپنے ارد گرد لوگوں کو ہر دم مرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اپنی موت کو یاد نہیں کرتا۔ بلے شاہ آساں نہیں مرنا، گور پیا کوئی اور، جبکہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اگلا سانس بھی اسے آئے گا کہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، ترمذی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار، کوئی معبود نہیں مگر وہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے جلوے کے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، القصص۔ پھر فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم سخت مضبوط بنائے ہو برجوں میں ہی ہو، النساء۔ پھر فرمایا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ زمین کے کس حصہ میں اسے موت آئے گی، سورہ لقمان۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا ہے کہ موت برحق ہے، ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، اس لیے جب تمہارا کوئی قریبی موت کا شکار ہوتا ہے تو غمگین نہ ہو اور جان لو کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور یہ موت و حیات کا چکر ایک گہرے الہی مقصد کے تحت بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے، اور وہ کامل غلبہ والا اور بہت بخشنے والا ہے، سورہ الملک۔ مومن تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہتا ہے اور جانتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی میرا نہیں، اس لیے ہر لمحہ دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ مومن کے لیے تو موت کا دن خوشی کا دن ہے، اپنے رب سے ملنے کا دن ہے، مگر ایک کافر اور منکر کے لیے موت ایک مصیبت کا دن ہے۔ فرمایا، ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشانات لے کر آتے رہے، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت طاقتور اور سزا دینے میں سخت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف بھی اسی کے اختیار میں ہے، بس کیا تم عقل نہیں کرتے، المومنون۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر چیز جو اس پر ہے فانی ہے، مگر تیرے رب کا جاہ و حشم باقی رہے گا جو صاحب جلال و اکرام ہے، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے۔ ہر شے فانی ہے مگر ہمارا رب حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہ خوف نہیں کہ ہم جس ہستی پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی حاجات کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اسے کبھی موت آ جائے گی، ورنہ ہمارے دل کو دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں ہمارے خدا کو موت نہ آ جائے اور ہم بے یار و مددگار نہ رہ جائیں۔
ہمارا مالک ہمارا لمحہ ہر لمحہ زندہ خدا ہے جو تغیر سے پاک ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بالکل بھی انکار نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں، ہر ایک چیز مارد زوال میں ہے، اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔ اب دیکھو، اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اور اجرام فلکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور ان پر معدوم کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے، مگر پھر بھی عقل اس بات کو مانتی ہے اور قبول کرتی ہے، بلکہ صحیح کانشنس اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام نیستی کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جائے گی جس پر فنا طاری نہ ہو، اور تبدل اور تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے، بس وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو ظہور میں لایا اور خود فنا کی دست برد سے محفوظ رہا۔ پھر فرمایا، خدا تعالیٰ قدیم سے خالق چلا آتا ہے، لیکن اس کی وحدت اس بات کو بھی چاہتی ہے کہ کسی وقت سب کو فنا کر دے۔ کل من علیہا فان، سب جو اس پر ہے فنا ہو جانے والے ہیں، خواہ کوئی وقت ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ وقت کب آئے گا، مگر ایسا وقت ضرور آنے والا ہے۔ یہ اس کے آگے ایک کرشمہ قدرت ہے، وہ چاہے پھر خلق جدید کر سکتا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں سے ظاہر ہے کہ ایسا وقت ضرور آنے والا ہے۔ بدر جلد 6 مرخہ 21 فروری 1907۔ کافر موت سے ڈرتا ہے، مگر مومن کے لیے موت اپنے رب سے ملاقات کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو امر فارق کے طور پر پیش فرماتا ہے جو مومن اور کافر میں فرق کر کے دکھا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکرین سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ مومن موت سے نہیں ڈرتا اور کافر کو ہر وقت موت کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منکرین ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا آگے بھیجا جو انہیں آگے ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکرین یہ سمجھتے ہیں کہ ان بہانوں سے وہ موت کے پنجہ سے بچ جائیں گے، ہرگز نہیں۔ فرمایا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو کہہ دے کہ یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ یقیناً تمہیں آ لے گی، پھر تم غیب اور حاضر کا دائمی علم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ جمعہ۔ مومن دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے، اس لیے دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر دنیا میں اپنی تمام خواہشات پوری کرتا ہے، اسی لیے دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قبر اس کے چھٹکارے کی جگہ، جنت اس کے رہنے کا مقام ہے، اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے، موت اس کے پکڑ کا دن، اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے، موت اس کی پکڑ کا دن، اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔